اور آج انشاءاللہ العزیز القدوس جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اس پر کچھ کلام کیا جائے گا۔ اس کو تین اعتبارات سے دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس اسم کا معنی کیا ہے۔ اس اسم کو سمجھنے کے بعد، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد، دوسری بات جو ہے کہ اس اسم کو سمجھنے کے بعد جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس لفظ قدوس کا اطلاق کریں گے، اس کو قدوس کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ماننی ہوں گی، کیا کیا چیزیں ثابت کرنی ہوں گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک قدوس کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑنا چاہیے۔ تو پہلی چیز اس کا معنی اور مفہوم، دوسرا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا چیزیں ماننا لازم، اور تیسرا اس اسم مبارک کو جاننے کے بعد اس کے ہماری زندگی پر، ہمارے کردار پر، ہماری شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے، قدوس کا مطلب ہوتا ہے المنزہ من کل عیب والمطہر من کل آفات، ہر عیب اور ہر خامی اور خرابی سے پاک اور صاف۔ منزہ من کل عیب، منزہ ہے وہ پاک ہے ہر عیب سے، والمطہر من کل آفہ، اور ہر کمی اور خامی اور خرابی سے مطہر ہے، پاک و صاف ہے۔ پاک و صاف ہونا یہ قدوس کا معنی ہے۔ اب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ قدوس ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الملک القدوس، تو اللہ تعالیٰ کو جب آپ قدوس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے اب کیا بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اس ذات پاک میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ قدوس کا معنی کیا ہے؟ ہر عیب اور ہر کمی اور خرابی سے پاک اور صاف ہونا۔ تو جب اللہ کو قدوس کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی نقص اور عیب ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی نقص اور عیب ہے، اور نہ ہی اس کے افعال میں کوئی نقص اور عیب ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتراض کا دروازہ بند ہو گیا۔ پہلے بھی اس پر بات ہوئی، الملک کے ضمن میں بھی بات ہوئی کہ الملک کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مطلق اختیار ہو اور وہ جو چاہے کرے، اور وہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ہر شے اس کی ہے اور اپنی چیز میں تصرف کرنا ظلم نہیں کہلاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی ذات اقدس کی طرف ظلم کی نسبت انسان کرنے سے باز رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے، اس کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہیں، اور اس کے افعال بھی پاک ہیں۔ تو اس کے جو افعال ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمیں تخلیق فرما رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، بہت سارے احسانات کر رہا ہے، اس میں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی مشکل پریشانی اور مشقت آتی ہے تو پھر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کی صحبت کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے، باطنی اعتبار سے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں معاذ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا۔ تو بھئی کس نے کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے افعال میں اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو الملک مانتا ہے تو اعتراض کی جگہ ختم ہو جاتی، اور اس کو قدوس مانتا ہے کہ وہ ہر عیب اور کمی، خامی اور خرابی سے مبرہ اور منزہ ہے، تو پھر اس کی ذات بھی عیب سے پاک، اس کی صفات بھی عیب سے پاک، اور اس کے افعال بھی عیب سے پاک ہیں۔ تو جتنے بھی وہ افعال میرے ساتھ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، اس کے سارے افعال چاہے وہ دینے کی صورت میں ہوں یا کچھ لینے کی صورت میں ہوں، وہ عیب سے اور نقص سے، کمی سے اور خرابی سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جہاں جہاں یہ لفظ قدوس، مقدس، قدس یہ استعمال ہوا ہے، وہاں پر جو میں نے معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ عیب اور خامی خرابی سے پاک ہونا، خالی ہونا ہر عیب سے، یہ والا معنی ہر جگہ پر پایا جائے گا۔ جیسے بیت المقدس کہتے ہیں قبلہ اول کو، تو یہاں پر اس گھر میں کیا ایسا ہے کہ پاک ہونے والا کیا معنی ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ گناہوں سے، آفتوں سے، بلاہوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاک اور صاف ہو جاتا۔
کہ جو آفتیں، جو بلائیں اس کے قلب پر، اس کی روح پر اور اس کے جسم پر وارد ہوتی ہیں، وہ اس مبارک اور مقدس گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جاتا. تو اس لیے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں. تو دیکھیں قاف، دال اور سین کا جو مفہوم ہے کہ عیوب سے اور نقص سے پاک ہونا، تو اس بیت کو، اس گھر کو جو مقدس کہا، اس میں پاکی کا کیا معنی ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ ظاہری اور باطنی بگاڑ سے، خطاؤں سے اللہ کے فضل اور عنایت سے پاک ہو گیا. مقامات مقدسہ ہم کہتے ہیں، حرم شریف ہے اور دیگر مقامات مقدسہ، ان کو مقدسہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عیب اور نقص سے پاک ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں داخل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت میں داخل ہو گیا. تو اس لیے ان مقامات کو، ان اماکن کو مقامات مقدسہ کہا جاتا ہے.